کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ اپنی زندگی کی گاڑی کے ڈرائیور بھی ہیں، مسافر بھی، اور ساتھ ساتھ سڑک پر ٹریفک بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ ہاں ہاں بالکل، یہ ایک ایسی تھکاوٹ ہے جو بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ جی، ہر چیز کو، ہر کسی کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی ایک نہ ختم ہونے والی کوشش۔ اور سچ تو یہ ہے کہ یہ کوشش اکثر ناکامی ہوتی ہے۔ بالکل۔ آج کے ذرائع ہمیں ایک ایسے نظریے کی طرف لے جاتے ہیں جس نے لاکھوں لوگوں کو اس تھکاوٹ سے نجات دلائی ہے۔ اور یہ کوئی پیچیدہ نفسیاتی فارمولا نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ایک بہت ہی سادہ سا جملہ ہے جو ہمیں سکون کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو آج ہم اسی خیال کی گہرائی میں اتریں گے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کنٹرول کی یہ شدتی خواہش آخر پیدا کیوں ہوتی ہے، اور وہ کون سا آسان لیکن طاقتور حل ہے جسے ذرائع لیٹ دیم تھیوری یعنی انہیں کرنے دو کا نام دیتے ہیں۔ جی، یہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ ذہنی سکون حاصل کرنے کا ایک پورا طریقہ کار ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس بنیادی سوال پر بات کرتے ہیں کہ ہم چیزوں کو کنٹرول کرنے کی اتنی کوشش کرتے ہی کیوں ہیں؟ یہ صرف کوئی بری عادت تو نہیں ہے، اس کی جڑیں ہماری نفسیات میں بہت گہری ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، یہ ایک طرح سے ہماری بقا کی جبلت سے جڑا ہوا ہے نا؟ جی بالکل۔ ہزاروں سال پہلے اپنے ماحول پر قابو پانے کا مطلب زندگی اور موت کا فرق تھا، لیکن آج کل یہ خواہش اکثر غیر ضروری پریشانی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اچھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ساتھی ایک خاص طریقے سے برتاؤ کرے، ہمارے بچے ہماری توقعات پر پورا اتریں، یہاں تک کہ ٹریفک بھی ہماری مرضی سے چلے۔ اس حوالے سے ماہر نفسیات ڈاکٹر ایمی جانسن کی ایک مثال بہت زبردست ہے۔ جی؟ وہ کہتی ہیں کہ دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا بالکل ایسا ہے جیسے آپ ایک تیز بہتے دریا میں بہاؤ کے الٹ چپو چلا رہے ہوں۔ واہ، یہ تصویر ذہن میں بہت واضح ہو جاتی ہے۔ جی۔ آپ تصور کریں دریا اپنی پوری طاقت سے ایک سمت میں بہہ رہا ہے اور آپ اپنی ساری توانائی اسے روکنے یا اس کا رخ موڑنے میں لگا رہی ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ تھک کر چور ہو جائیں گے۔ بالکل، لیکن دریا تو وہیں بہتا رہے گا جہاں اسے بہنا ہے۔ بالکل، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ اس مسلسل جد و جہد کے پیچھے اصل وجہ خوف ہے۔ خوف؟ کس چیز کا خوف؟ غیر یقینی صورتحال کا خوف۔ ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم نے کنٹرول چھوڑ دیا تو کچھ برا ہو جائے گا، ناکامی کا خوف، یا اس بات کا خوف کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اچھا، تو ہم اپنی شناخت اس کنٹرول سے جوڑ لیتے ہیں؟ جی، ہم سوچتے ہیں کہ ایک اچھا والدین، ایک اچھا مینیجر یا ایک اچھا دوست وہی ہے جو سب کچھ ٹھیک رکھے۔ تو ہم اس دریا میں چپو چلاتے رہتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ شاید سکون چپو چلانے میں نہیں بلکہ انہیں چھوڑ کر بہاؤ کے ساتھ بہنے میں ہے۔ بالکل۔ لیکن یہ کہنا آسان ہے اور کرنا مشکل۔ تو اگر یہ لڑائی ہمیشہ ناکام رہتی ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ حل اسی سادہ سے خیال میں ہے جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا، لیٹ دیم تھیوری۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لا تعلق ہو جائیں یا آپ کو کسی کی پرواہ نہیں۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف یہ تسلیم کرنا ہے کہ آپ صرف ایک ہی شخص کے اعمال، خیالات اور احساسات کے ذمہ دار ہیں، اور وہ ہیں آپ خود۔ یہ تو ایک بہت بڑا ذہنی بوجھ اتارنے کے مترادف ہے۔ جی۔ اس نظریے کو سمجھانے کے لیے ہمارے ذرائع میں میل رابنس کا ایک واقعہ بار بار آتا ہے۔ یہ بظاہر ایک بہت معمولی سی بات ہے، لیکن اس نے ان کے لیے سب کچھ بدل دیا۔ جی، یہ واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ بتاتی ہیں کہ وہ اپنے نوعمر بچوں کے ساتھ چھٹیوں پر تھیں اور ہر چھوٹی چھوٹی بات پر انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جیسے کہ کیا پہننا ہے، کیا کھانا ہے، کب سونا ہے۔ ایک دن ان کے بیٹے نے ایووکاڈو کا بیج یعنی گٹھلی کھانے کی کوشش کی۔ اچھا؟ میل رابنس فوراً اسے روکنے کے لیے لپکی، یہ مت کھاؤ، یہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ ایک عام والدین کا رد عمل، بالکل۔ بالکل، لیکن تب ان کی بیٹی نے، جو یہ سب دیکھ رہی تھی، بہت سکون سے کہا، ماں، اگر وہ ایووکاڈو کی گٹھلی کھانا چاہتے ہیں تو انہیں کھانے دیں۔ let them۔ جی، let them۔ یہ جملہ میل رابنس کے لیے ایک انکشاف تھا۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ ایک ایسی چیز پر اپنی توانائی ضائع کر رہی ہیں جو اتنی غیر اہم ہے اور جس کا نتیجہ بھیانک نہیں ہونے والا تھا۔ بالکل۔ یہ ایووکاڈو کی گٹھلی والی بات اس لیے بھی اہم ہے نا، کیونکہ یہ دکھاتی ہے کہ یہ تھیوری کوئی بڑی بڑی زندگی کی جنگوں کے بارے میں نہیں ہے۔ نہیں، یہ روزمرہ کی ان چھوٹی چھوٹی جھنجھلاہٹوں کے بارے میں ہے جہاں ہم اپنی سب سے زیادہ ذہنی توانائی ضائع کرتے ہیں۔ جیسے وہ دوست جو ہمیشہ 5 منٹ دیر سے آتا ہے۔ ہاں،
یا وہ رشتہ دار جو ہر بات پر بن مانگا مشورہ دیتا ہے۔ یا دفتر کا وہ ساتھی جو کام کو آپ کے طریقے سے نہیں کرتا۔ بالکل، اور یہی وہ جگہ ہیں جہاں یہ تھیوری سب سے زیادہ کام آتی ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑنے کے بجائے لیٹ دیم تھیوری کہتی ہے کہ بس انہیں کرنے دیں، انہیں دیر سے آنے دیں، انہیں مشورہ دینے دیں، انہیں اپنا کام اپنے طریقے سے کرنے دیں۔ اور اس سے جو ذہنی سکون اور توانائی بچتی ہے وہ انمول ہے۔ جی، آپ وہ توانائی ان چیزوں پر لگا سکتے ہیں جو واقعی آپ کے لیے اہم ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ خیال تو بہت پرکشش ہے، کم تناؤ، زیادہ توانائی، لیکن اس کو اپنانے کے ٹھوس فوائد کیا ہیں؟ ذرائع اس حوالے سے 3 بڑی تبدیلیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ سب سے پہلا اور فوری فائدہ یہ ہے کہ آپ خود کو جذباتی کشمکش سے الگ کر لیتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، جب کوئی آپ کی مرضی کے خلاف کچھ کرتا ہے تو آپ کو غصہ، مایوسی یا بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ لیٹ دیم تھیوری کو اپنا کر آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ان کا رویہ ان کی ذمہ داری ہے، آپ کی نہیں۔ آپ ان کے ڈرامے کا حصہ بننے سے انکار کر دیتی ہیں۔ بالکل۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لا تعلق ہو رہی ہیں؟ کیا اس سے رشتوں میں دوریاں نہیں آ سکتی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور ذرائع واضح کرتے ہیں کہ یہ لا تعلقی نہیں بلکہ صحت مند فاصلہ ہے۔ آپ اب بھی ان سے محبت کر سکتے ہیں، ان کی پرواہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان کے فیصلوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں اٹھاتے۔ اور یہیں سے دوسرا فائدہ نکلتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ جب آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو آپ دوسروں کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یعنی جب ہم ہر کسی کے مسئلے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نادانستہ طور پر ان سے سیکھنے کا سب سے بڑا موقع چھین رہے ہوتے ہیں۔ جی بالکل۔ ایک والدین جو ہمیشہ بچے کا ہوم ورک مکمل کرواتا ہے، وہ اسے کبھی بھی ٹائم مینجمنٹ یا ذمہ داری نہیں سیکھنے دیتا۔ بالکل، ہم جسے مدد سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دراصل ان کی نشوونما میں رکاوٹ بن رہی ہوتی ہے۔ انہیں گرنے دیں تاکہ وہ خود اٹھنا سیکھ سکیں۔ اور تیسرا فائدہ؟ اور تیسرا فائدہ جو شاید ان سب سے جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ آپ کے ارد گرد اپنی حقیقی شخصیت کے ساتھ جینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ مطلب جب ان پر مسلسل تنقید یا کنٹرول کا خوف نہیں ہوتا؟ جی، تو وہ زیادہ آزاد اور مستند محسوس کرتے ہیں۔ اس سے رشتے مزید گہرے اور ایماندارانہ ہوتے ہیں۔ تو یہ صرف ذاتی سکون کا معاملہ نہیں بلکہ یہ صحت مند رشتے بنانے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ محبت کا مطلب کنٹرول کرنا نہیں بلکہ آزادی دینا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے سوچ میں۔ جی، اور یہ اعتماد پیدا کرتا ہے۔ جب آپ کسی کو جانے دیتے ہیں تو آپ دراصل یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے تم پر بھروسہ ہے کہ تم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہو۔ یہ اعتماد کسی بھی رشتے کی بنیاد ہے۔ یہ سب سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے، ایک پرسکون زندگی، بہتر رشتے، لیکن یہ اتنا سیدھا نہیں ہو سکتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یقیناً ایسی صورتحال ہوں گی جہاں انہیں کرنے دو کا اصول لاگو کرنا نہ صرف غلط بلکہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا، اور یہ اس تھیوری کا سب سے اہم پہلو ہے۔ اسے آنکھیں بند کر کے ہر جگہ استعمال نہیں کرنا۔ اچھا، ذرائع 3 واضح حالات کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں یہ تھیوری بالکل لاگو نہیں ہوتی اور جہاں آپ کو لازماً مداخلت کرنی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی صورتحال ہے جب کوئی شخص اپنے یا دوسروں کے لیے خطرہ بن رہا ہو۔ مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر اگر آپ کا دوست نشے میں گاڑی چلانے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے کرنے دو۔ بالکل نہیں۔ یہاں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے روکیں۔ حفاظت ہمیشہ ترجیح ہونی چاہیے۔ یہ تو واضح ہے۔ دوسری حد کیا ہے؟ دوسری حد تب آتی ہے جب آپ کے بنیادی حقوق پامال ہو رہے ہوں۔ مطلب؟ اگر دفتر میں کوئی آپ کے کام کا کریڈٹ لے رہا ہے یا کوئی آپ سے مسلسل پیسے ادھار لے کر واپس نہیں کر رہا تو یہ لیٹ دیم کا معاملہ نہیں ہے، یہ آپ کے حق کا معاملہ ہے۔ یہاں خاموش رہنا خود کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ جی، اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اور تیسری؟ تیسری حد ہے جب کوئی آپ کی مقررہ حدود کو مسلسل توڑ رہا ہو۔ حدود یعنی باؤنڈریز۔ جی، باؤنڈریز یہ صحت مند رشتوں کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ نے کسی سے واضح طور پر کہا ہے کہ برائے کرم مجھ سے اس لہجے میں بات نہ کریں اور وہ شخص بار بار وہی کرتا ہے تو اسے جانے دینا اپنی بے عزتی کروانے کے برابر ہے۔ یہاں اپنی حدود کا دفاع کرنا خودداری کا تقاضا ہے۔ بالکل۔ تو یہ تینوں نکات، حفاظت، حقوق اور حدود، بہت اہم ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی؟
روزمرہ کی زندگی میں ہم اپنی ذاتی پسند، ناپسند اور ایک حقیقی اصول یا حد کے درمیان فرق کیسے کریں؟ مثال کے طور پر، اگر میرا ساتھی گھر کو صاف نہیں رکھتا تو یہ میری پسند کا معاملہ ہے یا میری حدود کی خلاف ورزی؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہی اس تھیوری کا سب سے مشکل حصہ ہے۔ کلید یہ ہے کہ آپ خود سے پوچھیں، کیا اس سے میرے کسی بنیادی اصول، میری حفاظت یا میری عزت نفس کو ٹھیس پہنچ رہی ہے؟ یا یہ صرف اس لیے مسئلہ ہے کیونکہ چیزیں میرے طریقے سے نہیں ہو رہی؟ بالکل، گھر کی صفائی کا معاملہ دونوں ہو سکتا ہے۔ اگر یہ صرف اس بارے میں ہے کہ چیزیں کہاں رکھی ہیں تو یہ شاید لیٹ دیم کا موقع ہے۔ اچھا۔ لیکن اگر صفائی کی کمی صحت کے مسائل پیدا کر رہی ہے یا آپ کو مسلسل اضافی کام کا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے تو یہ آپ کی حدود اور حقوق کا معاملہ بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس تھیوری کو اپنانے کے لیے خود شناسی بہت ضروری ہے۔ جی، آپ کو اپنی اقدار اور حدود کے بارے میں بہت واضح ہونا پڑے گا۔ بالکل، یہ اندھا دھند پیروی کرنے کا فارمولہ نہیں بلکہ دانش مندی سے استعمال کرنے کا ایک اوزار ہے۔ تو ان سب باتوں کو سمیٹتے ہوئے جب ہم اس تھیوری کو اس کی حدود کے ساتھ صحیح طریقے سے اپناتے ہیں تو اس کا حتمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا یہ صرف تناؤ میں کمی ہے یا اس سے کچھ بڑا حاصل ہوتا ہے؟ نتیجہ صرف تناؤ میں کمی نہیں بلکہ اندرونی سکون ہے۔ اندرونی سکون؟ جی، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جہاں آپ کی خوشی اور ذہنی سکون بیرونی حالات یا دوسرے لوگوں کے رویوں پر منحصر نہیں رہتا۔ آپ اپنی توانائی ان چیزوں پر صرف کرنا سیکھ جاتی ہیں جنہیں آپ واقعی بدل سکتی ہیں۔ بالکل۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے ذرائع ایک بہت ہی عملی طریقہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگلی بار جب آپ کو کسی کو کنٹرول کرنے کی شدت خواہش ہو تو رک کر خود سے 3 سوالات پوچھیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال ہے، مجھے آخر خوف کس چیز کا ہے؟ What am I actually afraid of؟ جی، یہ ایک بہت گہرا سوال ہے کیونکہ کنٹرول کی خواہش کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی خوف چھپا ہوتا ہے۔ اچھا۔ کیا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر میرے بچے نے ایک غلطی کی تو وہ ناکام ہو جائے گا؟ یا مجھے ڈر ہے کہ اس کی ناکامی سے لوگ مجھے ایک برا والدین سمجھیں گے؟ اس خوف کو پہچاننا مسئلے کی جڑ تک پہنچنے جیسا ہے۔ بالکل۔ یہ تو اپنی ذات کا سامنا کرنے جیسا ہے۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ دوسرا سوال ہے، یہ کس کا معاملہ ہے، میرا یا کسی اور کا؟ Whose business is this؟ جی، یہ سوال ذمہ داری کی حدود طے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کیا میرے دوست کا کریئر کا فیصلہ واقعی میرا معاملہ ہے یا میں غیر ضروری طور پر ان کی زندگی میں مداخلت کر رہا ہوں؟ یہ سوال ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر کسی کو اپنی زندگی کا سفر خود طے کرنے کا حق ہے۔ جی۔ اور تیسرا سوال جو شاید سب سے زیادہ عملی ہے؟ تیسرا سوال ہے، زیادہ سکون کس چیز میں ہے، کنٹرول کرنے کی مسلسل جدوجہد میں یا جانے دینے میں؟ What would bring me more peace؟ جی، جب آپ اس سوال پر غور کرتے ہیں تو جواب اکثر بہت واضح ہوتا ہے۔ دریا کے خلاف چپو چلانے میں سکون نہیں مل سکتا۔ سکون تو بہاؤ کے ساتھ بہنے میں ہی ہے۔ بالکل۔ یہ تینوں سوالات واقعی طاقتور ہیں۔ یہ ہماری توجہ باہر کی دنیا سے ہٹا کر ہمارے اندرونی احساسات پر مرکوز کر دیتے ہیں۔ جی، یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اصل طاقت دوسروں کو قابو کرنے میں نہیں بلکہ اپنے رد عمل کو قابو کرنے میں ہے۔ بالکل۔ اور جب ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری ذہنی اور جذباتی توانائی ایک محدود وسیلہ ہے تو ہم اسے دانش مندی سے خرچ کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ ہم اسے ان لڑائیوں میں ضائع نہیں کرتے جو نہ تو اہم ہیں اور نہ ہی جیتی جا سکتی ہیں۔ صحیح کہا۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حقیقی آزادی اور سکون دوسروں پر کنٹرول حاصل کرنے سے نہیں ملتا۔ نہیں، یہ تب ملتا ہے جب ہم یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ ہم صرف اپنے رد عمل اور اپنی توانائی کی سمت کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ جی، لیٹ دیم تھیوری صرف ایک جملہ نہیں بلکہ اس آزادی کو حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک خیال چھوڑا جا سکتا ہے۔ جی ضرور۔ اگر کنٹرول واقعی ایک وہم ہے جیسا کہ یہ ذرائع بتاتے ہیں تو وہ کون سی ایک چھوٹی سی چیز ہے جسے آج ہم چھوڑ کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جگہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ شاید وہ دفتر میں کسی ساتھی کے کام کرنے کی عادت ہو، گھر میں کسی کی چھوٹی سی بے ترتیبی ہو یا مستقبل کے بارے میں کوئی پریشانی ہو۔ اسے جانے دینے سے جو خالی جگہ پیدا ہوگی، ہو سکتا ہے وہ سکون، آزادی یا کسی نئی دریافت سے بھر جائے۔ یہ ایک چھوٹا سا تجربہ ہے جو شاید ایک بڑی تبدیلی کا آغاز ہو۔